تکوین. تو تکوین کا ایک ایسا، یہ بھی ایک دنیا ہے، اس کے مرتبے ہیں. تو ایک ایسا مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کی خواہش کرتے ہیں، ایسا ہو جائے تو اسی لمحے اسی طرح ہی ہو جاتا ہے. یہاں سے تکوین شروع ہو جاتی، آپ چاہتے ہیں اسی طرح ہو جاتا ہے. اور بڑے بڑے عجیب قسم کے واقعات ہوتے ہیں جو آپ تصور بھی روز ہر وقت کی زندگی میں بندہ وہ دیکھتا رہتا ہے، اور یہ بڑھتا رہتا ہے. پھر کبھی جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے. تو اس طرح پھر اس کے بہت مراتب اور منازل ہیں تکوین کے. یہ سب اللہ کی شانیں ہیں. یہ جتنا کہا اللہ پاک نے فرمایا کل یوم ہو فی شان، ہر روز. کل یوم، اب یوم سے مراد دن نہیں ہے، یوم سے مراد ہر وقت کی اکائی ہے، اس کو یوم کہتے ہیں. وقت کی چھوٹی اکائی، زیادہ اکائی، جتنی ایک وقت کی اکائی بھی یوم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ اس کی ایک جدا شان ظاہر ہوتی ہے. وہ فی شان مطلب ہے اس کی شان کا ظہور جدا ہوتا ہے، اس کی شان میں تغیر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہر لمحہ اس کی شان اور ہو جاتی ہے. تو اب پہلے نہیں تھی، اب ہو گئی، پھر عملی ہو گئی، تو پچھلی رہی نہ رہی، جمع ہوئی، تفریق ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا. ہر لمحہ اس کی شان بدلتی نہیں، ہر لمحہ اس کی نئی شان کا ظہور ہوتا ہے. اے فی ظہور شان ہی، یہ معنی ہے. ہر لمحہ وہ ایک نئی شان سے ظاہر ہوتا ہے، نئی شان سے. اور اس کی شؤون کی حد کوئی نہیں ہے. وہ لمحات ختم ہو جائیں گے تو اس کی شؤون ختم نہیں ہوگی. یہی شؤون، اس کا انعکاس اور اس کی تجلی وہ اپنے بندوں کے قلب اور باطن پہ ڈالتا ہے. اگر قلب اور باطن صاف ہو جائے آئینے کی مانند، جتنا صاف ہو جائے تو پھر وہ تجلیات اس میں منعکس ہوتی ہیں. وہی تجلیات پھر بندے کے احوال بنتی ہیں، وہ اعمال میں برکت بنتی ہے، پھر وہ احوال بنتی ہیں، مقامات پھر آگے آگے ہوتا. تجلیات وہی ہوتی ہیں. مگر تجلی بھی آپ کے 10 سفر کی 10 مرحلے ہیں، ان میں ایک درمیان میں جا کے آتی ہے تجلی. بندے کو بعض اوقات مغالطہ لگتا ہے، مبتدی یا سالک وہ سمجھتا ہے مجھے تجلیات ملی. وہ بہت سی چیزیں جیسے متشابہات ہوتی ہیں نا، تو بڑے مغالطے لگتے ہیں. یعنی بعض اوقات نفس کے مختلف رنگ ظاہر ہوتے ہیں، شیطان کے ظاہر ہوتے ہیں، تو وہ بھی واردات ہوتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی. تو وہ نور ظاہر ہوتے ہیں، مختلف رنگ، تو بندہ سمجھتا ہے یہ تجلی ہے. سادہ بات ہے، پہلے خود اس بندے کے حال کو دیکھو کہ یہ صاحب تجلی ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. ختم. تو اس کی تجلی پہ غور و خوض کرنے، انالیسس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اس حال کا حامل ہی نہیں ہے. جہاں سے تجلی شروع ہوگی تو یہ جو کچھ دیکھ رہا ہے پھر کوئی اور چیز ہے. اس کو ڈیفائن کرو، یہ اس کو ڈیفائن کرو. تو وہ مختلف ہوتی ہیں، نفس کی بھی ہوتی ہیں، شیطان کی بھی ہوتی ہیں، اور ملائکہ کی بھی انوار ہوتی ہیں، ذکر اور اذکار کی بھی ہوتی ہیں، طاعات اور عبادات کی بھی ہوتی ہیں. نور آتے ہیں، اور نفس اور شیطان بھی نور کی شعاؤں کی صورت میں اثرات ڈالتے ہیں. تو چمک دکھائی دیتی ہے، ہر چمک کو تجلی نہیں کہتے. ہر چمک کو نہیں. اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی تزکیہ کرتے ہیں. جی، جب تزکیہ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس میں آپ تخلی کریں. تزکیہ جب کرتے ہیں تو اس میں تخلیہ پھر ہوتا ہے. تخلی، تزکیہ کر کے. اور تزکیہ تو ہوتا ہے بیٹے بری خواہشات سے پاک ہو جائیں، دنائس سے پاک ہو جائیں، بری رغبتوں سے، بری شہوتوں سے، برے میلانات سے، برے رجحانات سے اپنے آپ کو پاک کرتے جائیں، پاک کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں. یہ شہوانی چیزیں. پھر یہ جب تزکیہ ہو جائے تو اس کے بعد، تزکیہ کے بعد پھر
تخلیہ ہوتا ہے۔ پھر آپ بری طلبات اور رغبات جو ہیں غیر، وہ اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ یہ اس کا نیکسٹ سٹیج ہے۔ اب اس میں دو قسمیں ہوتی ہیں لوگوں کی بیٹے، آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کر کے چیزیں داخل ہونا چاہتی ہیں تو بندہ استغفار پڑھتا ہے، تعوذ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، علاج موجود ہیں، ذکر اذکار کرتا ہے، صحبت میں صالحین کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو مختلف اثرات رکھنے والی چیزوں میں سے کسی چیز کو بندہ اپناتا ہے جس سے ان سے مدافعت ہوتی ہے، بندہ جان چھڑاتا ہے، ان کو دفع کرتا ہے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی مدد سے بندے کو اتنی حفاظت ہو جاتی ہے کہ اسے یہ محنت ہی نہیں کرنی پڑتی، اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ تو جو اس کی توانائی ان کو دفع کرنے پہ صرف ہونی تھی وہ تو ساری بچ گئی، وہ ترقی کرنے پہ لگ جاتی۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ یہ جو میں نے بتایا نا جیسے تزکیہ والی ترتیب، اس کی ترتیب یوں ہے کہ پہلے مثلا تزکیہ ہوتا ہے، یہ نفس کا ہوتا ہے، تزکیہ کے بعد تصفیہ ہوتا ہے، وہ قلب کا ہوتا ہے تصفیہ، تصفیہ کے بعد تخلیہ ہوتا ہے۔ کیا؟ تخلی، جس کو میں نے کہا تخلیہ ہوتا ہے، تخلیہ کے بعد تجلیہ ہوتا ہے، وہ چوتھے مرحلے پہ آتا ہے، پھر 6 مرحلے اس کے بعد اور ہیں، وہاں سے تجلیہ سے تجلی کا ابتدا ہو جاتی، تخلیہ اور تجلیہ کو جمع کر لیں، یعنی اللہ گواہ ہے اس سے زیادہ مجرب وظیفہ میں نے زندگی میں نہ عملاً دیکھا ہے نہ کہیں پڑھا ہے، باقی سب وظائف اس کے نیچے۔ یعنی ہر وہ خواہش ہی نہیں، ہر وہ دھیان جو اللہ کا غیر ہے اور اللہ سے دور کر سکتا ہے، یعنی اس دھیان میں یہ پوٹینشل ہے، وہ اللہ سے دور کر دیتا ہے، یہ اللہ سے دور کرنے کا باعث بن سکتا ہے، اس میں پوٹینشل ہے۔ ہر وہ چیز جو دوری کر سکتا ہے اس کو دل سے نکال دیں، کوئی کام کریں تو اس کی سوائے اللہ کے سرے سے کوئی نیت اور غرض ہی نہ رکھیں، صرف واحد غرض اور مقصود اور طلب آپ کے دل میں رہے، اور وہ اللہ اور اس کی رضا۔ باقی دنیا کے ہر کام کریں جو جائز حد میں آتے ہیں، مگر جو بھی کام کریں اس میں دھیان اللہ اور اس کی رضا کی طرف رکھیں۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔